نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ نساء کی 163 آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ سورۃ نساء آگے 163 دوسرا رکوع، یعنی سورۃ چھٹے پارے کا دوسرا رکوع، اور سورۃ نساء تو میرے خیال سے ختم ہو رہی ہے، اینڈ ہے اس کا جی۔ انا اوحینا مل گیا 163 آپ کو۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے جانب بھی وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے وآتینا داؤد زبورا، زبور جیسی کتاب عطا کی تھی۔ ان تمام انبیاء کو بھی نبوت ملی، کتابیں ملی۔ داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے خاص زبور کا تذکرہ کر دیا کیونکہ ان کو زبور پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا، پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور ان کو اپنی کتاب زبانی یاد تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بھیجے رسول ہم نے آپ کی طرف جن کا ہم آپ اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ یعنی انبیاء کا تو سلسلہ 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ ہے نا، تو اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور اس قرآن مجید کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پہلے کچھ انبیاء کا تذکرہ کر چکے ہیں اور کچھ کا نہیں کیا، کیونکہ یہ قرآن مجید تاریخی کتاب تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر تمام تاریخ اللہ تعالیٰ نقل کر دیں۔ یہ کتاب انبیاء رسول کی مکمل فہرست ہمیں نہیں دے رہی، بلکہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اشارتاً بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے لیے کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، یعنی رسولوں نے آنے کے بعد کوئی عذر بہانہ لوگ نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ گواہ ہے جو کچھ اس نے نازل کیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور وہ جو اس نے نازل کیا اپنے علم سے، انزلہ بعلمی، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی ظلم اور شرک کے مرتکب ہوئے، لیغفر لهم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور اللہ انہیں کسی راستے کی ہدایت نہیں دے گا، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ بات بہت زیادہ آسان ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے ابو آئیں گے نا تمہاری ہڈی پسلی توڑوا دوں گی، میں مائیں کہتی ہیں نا تمہارا کیما بنوا دوں گی، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہاری زبان کھینچ کے باہر رکھ دیں گے ہم، اور یہ کہ تمہاری کیما بنانا ہے، تمہیں اتنا مارنا ہے۔ لیکن ماں باپ جب یہ کہتے ہیں تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کرنا نہیں ہے انہوں نے،
ہے نا. زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے, تھپڑ مار دینا ہے, چٹکی کاٹ لینی ہے, کوئی جوتا اٹھا کے مار لینا ہے, کوئی ڈنڈا مار دینا ہے. لیکن یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ قیمہ بنا دوں گی, ہڈی پسلی ایک کر دوں گی, زبان کھینچ لوں گی. یہ صرف زبان کی حد تک یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن جس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ عذاب سچا ہو کر رہے گا, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. یہ جو اللہ نے کہا نا, الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا, جہنم کا راستہ جو ہے ایسے کافر ظالم لوگوں کے لیے ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بات عذاب دینے میں اللہ کے لیے بہت آسان ہے, اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیرا لکم, تو اب تم ایمان لے آؤ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض, اور اگر تم کفر پر اڑے رہے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے, اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اگر تم کفر پر اڑے رہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے, اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا. یہاں تک جتنی بھی بات تھی نا, یہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے. اب خاص طور پر اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بہت زیادہ غلو کیا. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور نہ ہی تم اللہ پر ایسی باتیں کہو مگر سچ بات اور حق بات کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, دیکھو تو صحیح, مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ, اور اسی کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم وروح من, جو اس نے ڈال دیا مریم علیہ السلام کی طرف اور وہ اس کی روح سے ہیں, اسی کی طرف سے اس کی روح سے ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ, اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اور ولا تقولوا ثلاثہ, اور ایسا نہ کہو کہ وہ تین ہیں. تین کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام, مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ, ان تینوں کو ملا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا بنتا ہے. انتہوا خیرا لکم, بعد آ جاؤ اس بات میں, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, ایسی باتیں منہ سے مت نکالو. انما اللہ الہ واحد, جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, وہ پاک ہے, اس کے لیے کوئی بھی اولاد نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے. وکفی باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے, کارساد ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کو منع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو نہ کیا کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو نہیں کرتے؟ ہمارے معاشرے میں بہت غلو ہو گیا ہے. بھر دو جھولی اے محمد. اچھا, اللہ کا پکڑا چھوڑائے محمد, محمد کا پکڑا کوئی چھوڑا نہیں سکتا. اور بات بات پر یعنی یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, کیا یہ شرک نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے زیادہ بڑھا دینا نہیں ہے. یعنی اتنے ہم بڑھ گئے کہ ہم نے کیا کہا کہ مدینہ کے بازار تو جنت کے بازار سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے؟ اکثر دکانداروں کے پاس جائے نا, وہ کہیں نا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا اللہ آپ کو مدینہ لے کر جائے. بھائی مدینہ کا رتبہ کیوں زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ رتبہ تو بیت اللہ کا ہے, اللہ کا گھر ہے وہاں پر. تو کہتے ہیں آپ کو مدینے لے جائے اللہ, دعا یہ دیتے ہیں, تو مدینے کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں. تو عیسائیوں کا تو یہ سخت امتحان تھا, ہمارا بھی امتحان اتنا مشکل نہیں ہے. یعنی ان کے لیے تو یہ مشکل بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسے معجزے جڑے ہوئے نہیں, لیکن پھر بھی ہم محبت میں اتنا غلو کر دیتے ہیں, ہم اتنا مقام بڑھا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, اے رسول ہماری مدد کیجئے, یا نبی ہماری مدد کیجئے. تو مدد کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. اگر ہم پکارتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اپنی جگہ, لیکن اگر ہم پکارتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدد کیجئے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کیا کیا؟ غلو کیا آپ کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ کسی نبی کے بارے میں غلو نہیں کرنا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون, مسیح کو تو اس میں کوئی عار نہیں ہے. یعنی انہوں نے خود نہیں کہا,
کہ یہ بات کہ مجھے اللہ سے بڑھاؤ، مجھے خدا بنا دو، ان یکون عبد للہ، انہوں نے تو صاف واضح بات کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو اس بات میں کوئی آر ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ بھی حق بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ کیا ہیں؟ عبد اللہ، اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی بھی اس بات میں آر سمجھے گا تو وہ تکبر کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سب کو میں اکٹھا کروں گا جہنم میں، سب کو میں اپنے پاس اکٹھا کروں گا، پھر میں ان سے پوچھوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو پورا اجر دوں گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِي، اور ان کو زیادہ بھی دوں گا اپنے فضل سے، یعنی اجرت کے علاوہ انعام ٹپ کے طور پر اور بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اتنا نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے عقیدے کی، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، انہوں نے من و ان ویسے مانا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہ جو لوگ محبت زیادہ بڑھاتے ہیں اپنی عقل لڑاتے ہیں نا، تو اپنی عقل نہیں لڑانی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے اس میں آر محسوس کی اور تکبر کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ ہی مدد۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ایک واضح نور۔ فاما الذین آمنوا، یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر قرآن مجید کو نازل کیا، یہاں نور سے مراد روشن نور جو ہے قرآن مجید ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ یکسو ہو جائیں، چمٹ جائیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت سے، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت دے گا اپنے صراط مستقیم کی طرف۔ یستفتونک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہ کہہ دیجئے اللہ تم کو بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ، اور اس کی صرف ایک ہی بہن ہے تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے آدھا ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کلالہ ایسا یعنی مرد یا عورت جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو، تو اس کے بہن بھائی ہیں، اس کی وراثت اب بٹے گی بہن بھائیوں میں۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یعنی اگر کلالہ عورت تھی، یعنی ایسی عورت جس کا نہ خاوند ہے، نہ والدین ہے، نہ اولاد ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، والدین نہیں، تو اس کا وارث اس کا بھائی بنے گا، اس کی پوری وراثت اس کے بھائی کو پھر چلی جائے گی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ ترکے میں 2/3 کی حقدار ہوں گے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کئی بہن بھائی ہیں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ واضح کر دیتا ہے تمہارے لیے یہ سب باتیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب علم والا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورۃ نساء ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اہل کتاب سے مخاطب تھے سورۃ بقرہ سے لے کے یہاں تک۔ اب جو ہے سورۃ نساء کا جو آغاز تھا وہ تھا سورۃ یا ایھا الناس، ہے نا؟ اب یہاں سے سورۃ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے؟ سورۃ نساء کا اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا تھا وہ یا ایھا الناس سے کیا تھا، تمام لوگوں کے مسائل اللہ نے بتائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورۃ مائدہ، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان قول و اقرار کو پورا کر لیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یعنی جو بھی آپس میں عہد کرتے ہو ان وعدوں کو اے ایمان والو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات
سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ یعنی کون سے؟ یعنی خنزیر ہو جائے، مردار ہو جائے، شیر، چیتا، جتنے بھی یہ وحشی جانور ہیں، یہ سارے وحشی جانور جو ہیں، اور جو بھی جانور گوشت کھاتا ہے وہ سب ہمارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ شکار کرو جب تم حالت احرام میں ہو، یعنی جب تم نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیا تو پھر اس حالت میں حلال جانور کا بھی شکار نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں تو یہ حالات محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ اس وقت تھا جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لمبے سفر ہوتے تھے، کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر حالت احرام میں ہو تو پھر شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ جو حکم دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے خواہش کے مطابق مت حلال کرو۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال رہنے دو، اور جس کو حرام کیا اللہ نے اس کو اے ایمان والو حرام کیا کرو۔ وَلَا الْحَدِي، اور نہ ہی ہدی کے جانوروں کو، یعنی ہدی کے جانور وہ ہوتے تھے جو جانور حج یا عمرہ کرنے کے لیے جب لوگ آتے تو اپنے ساتھ جانور لے کر آیا کرتے تھے۔ اب تو یہ مسائل نہیں ہوتے، لیکن اس وقت لوگ جو ہے اپنے جانور ساتھ لے کر آتے تھے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کیا کرو، ان کے ساتھ بھی اکرام والا معاملہ کیا کرو، ان کو اذیت مت دیا کرو۔ وَلَا الْقَوَائِدُ، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کی گردنوں میں پٹے ڈالے جائیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے کرتے تھے کہ عرب لوگ کہ جن جانوروں کو حج یا عمرے کے لیے لے کر آنا ہوتا تھا ان کے گردنوں میں پٹے ڈال دیتے تھے، اور یہ نیت کرتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، وہاں کعبہ میں جا کر پھر وہاں ان کو ذبح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پٹے جن کو ڈال دیتے ہو ان کو بھی اذیت مت دیا کرو۔ وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، اور نہ ہی قصد کرنے والے، عامین کا مطلب قصد کرنے والے کی بیت الحرام کی طرف، یعنی جتنے بھی حاجی لوگ آتے ہیں یا جو عمرہ کرنے کے ارادے سے سفر کرتے ہیں ان کی مہمان نوازی کیا کرو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو، ان کے سامان چوری چکاری ایسا معاملہ مت کیا کرو ان کے ساتھ۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تو طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل کے اور اس کی خوشنودی کے، یہ سب کے سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے لمبے سفر کر کے اپنے جانور ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم احرام جب تم کھول لو، فاصطادوا، پھر تم شکار کر سکتے ہو، پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ان صدوکم عن المسجد الحرام، اور نہ تمہیں آمادہ کرے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم روکو انہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، اور کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ یہ اہل مکہ سے کہا رہا، یہ صحابہ کرام سے یہ بات کہی جا رہی کہ انہوں نے جیسے تمہیں بیت اللہ سے نکالا تھا، اب تم نے ان سے دشمنی نہیں رکھنی، مشرکین مکہ سے، عرب کے لوگوں سے ان سے دشمنی نہیں رکھنی۔ تم نے جیسے انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اب تم ایسا نہیں کہ بدلہ مل گیا، موقع مل گیا، اب ہم ان پر کیا کریں؟ زیادتی کریں، اب ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کے معاملے میں زیادتی نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بھی بدلہ نہیں لینا، اگرچہ احرام باندھا ہوا ہے یا احرام نہیں باندھا ہوا۔ نیکی اور اللہ کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں جو ہے تم نے ایک دوسرے کا ساتھ کر دینا ہے، ہیلپ کرنی ہے ایک دوسرے کی، لیکن کن کاموں میں ہیلپ نہیں کرنی؟ گناہ اور برائی، فحاشی، زیادتی، اس معاملے میں بالکل تم نے پیچھے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس معاملے میں کسی کے ساتھ بھی تعاون نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں پر اب جو ہے کھانے پینے کی جو چیزیں حرام تھی ان کا تو ذکر ہو گیا، یہاں پھر دوبارہ ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ کیا چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، یعنی وہ جانور جو خود مر جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان اس بات کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں رکھ رہے اس بات کا خیال۔
چاہے بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے مرغی کا گوشت ہو، کوئی بھی نہیں خیال رکھتے۔ تو اس صورت کے شروع میں کن کو مخاطب کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، والدم ولحم الخنزیر، خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پر پکارا جائے اللہ کے سوا کسی کا بھی نام، یعنی کسی کا بھی تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کا بھی نام لے لیا جائے، وہ چیز کیا ہے؟ پھر حرام ہو جائے۔ ہمارے یہاں مختلف نذرانے پکتے ہیں کہ نہیں پکتے؟ اب یہ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ اس بزرگ کے لیے، یہ اس پیر کی چڑھا ہوا ہے ہاں، تو یہ چیزیں اللہ نے واضح، یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہیں۔ جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو پھر اس کو بسم اللہ پڑھ کے پھر تم کھا سکتے ہو۔ بعض دفعہ کوئی چیز مشکوک ہوتی ہے، میں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، نیت اندر کر کے نا چھپا دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، بس آپ کھا لیں، آپ کے لیے ہے، تو پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے پھر ہم نے کھا لینا ہے۔ والمنخنقۃ، لیکن پہلے کوشش کریں کہ جس چیز کو اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ہم وہی چیز کھائیں۔ مسلمان صرف کھانا پیٹ بھرنے سے مقصد نہیں رکھتا، حلال چیز کھاتا ہے تبھی تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی، تبھی تو پھر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق ہوگی۔ آج ہم کھاتے بہت ہیں، بہت کھاتے ہیں، اتنا کنسپٹ ہے لوگوں کا کھانے کا، اتنا رجحان ہو گیا، ایسا لگتا ہے مقصد ہی زندگی کا کھانا ہو گیا، کھانا کھانا ہو گیا۔ اور ایسا فیل ہوتا ہے نہیں کھائیں گے تو پتہ نہیں ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں کتنے کی کمزوری ہو جائے گی۔ یہ جب سیلاب آتا ہے، یہ جو زلزلہ آتا ہے، یعنی 2 مہینوں کے بعد جب اندر سے بچے نکلتے ہیں تو زندہ ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ نہیں؟ اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے وہ رہ سکتا ہے زندہ۔ والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت ہو جائے، والمتردیۃ، اور وہ جو جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، والنطیحۃ، اور وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے، یعنی چھوڑا جانور کو اور اس نے اپنا جانور کھایا اور آدھا چھوڑ دیا تو اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ الا ما ذکیتم، مگر وہ جسے تم زندہ پالو اور پھر اب تم اسے ذبح کر سکتے ہو۔ یعنی شیر نے شکار کیا ہرن کا لیکن اسے کھایا نہیں، اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا، تو پھر تم اس کو پکڑ کے پھر ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہو۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر یہ کسی کے نام پر مخصوص ذبح کریں، وہ ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ یا یہ کہ ایک بات کہتے ہیں ہم نے یہ ذبح فلاں جگہ جا کر کرنی ہے، کسی بھی آستانے پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، یعنی عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا اس کو ڈھیر لگا کر رکھ دیتے تھے، اور تیروں کے ذریعے، یہ تیر ادھر لگا تو قسمت ایسی ہوگی، یہ تیر ادھر لگا تو قسمت بری ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اب یہ برائی ہمارے معاشرے میں کیا ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ختم ہوئی، بہت ابھی بھی، یعنی قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے ذائچے بن جاتے ہیں، ہاتھ دکھائے جاتے ہیں، ستارے دیکھے جاتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ فضول کے اتنے علوم بن گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف معلوم کرنے کے لیے بھی کسی کے پاس گیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہے نا، ہمارے جو آتے تھے رسالے پہلے کون سے، اخبار جہاں یا خواتین ڈائجسٹ، اس میں پہلے ہی عورتیں پہلے نکال کے نا وہ پڑھتی تھیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ غیب کا تو معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو کچھ پتہ ہے کہ ہماری آگے خوشیاں کتنی ہیں، ہمارے بچے کتنے ملیں گے، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہر قسم کی تقدیر کس کے حوالے ہے؟ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ ہمارے ہاں نا وہ کرتے ہیں جو ذائچے بنوا لیتے ہیں، کچھ لائنیں ڈلوا ڈلوو کے حساب کتاب کر کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ دن منحوس ہوگا، یہ کام منحوس ہوگا۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ذالکم فسق، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ گناہ کے کام ہیں۔
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اب اس کو روکنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ فلا تخشوہم واخشون، تو پھر اب تم نے ان کفار مکہ سے، ان مشرکین مکہ سے اب نہیں ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واخشون، ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ مجھ سے ڈرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں اترتی تو ہم خوشی مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے دین میں جب یہ اتری تو ہمارا تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن تھا جس دن یہ آیت اتری، عید الفطر کا دن تھا، حج کے بعد یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم، آج کے دن اللہ نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے تمام نعمتیں تم پر پوری کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اللہ کہہ رہے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم۔ اچھا یہ جو ہے نا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور میں نے دین کو مکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء، عوام الناس میں سے کوئی بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے اسلام میں کسی بھی چیز کا اضافہ کرتا ہے، کیا اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں دین میں؟ بالکل نہیں شامل کر سکتے۔ کیا ہم اس کو دین کہہ سکتے ہیں؟ بالکل دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے تو دین مکمل کر دیا، بدعت کے تمام راستے بند کر دیے اللہ نے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نئے نئے لوگ، نئے نئے طریقے، نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو رہنمائی کریں گے۔ اللہ نے کہا میں نے یہ راستہ دین کے بارے میں بند کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے اوپر تمام نعمتیں، اس نعمت کو، دین ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں ہے، اس نعمت کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، مسجدوں میں اکثر اللہ ہو کے ورد کرتے ہیں لوگ سب مل کے، اور کچھ سوچو سمجھے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اتنے دھمال میں آ جاتے ہیں، اتنے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں محبت میں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہمارے قریب ہے، اور یقین مانے ایسی آوازیں سن کے بچے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو کا ایسا ورد کرتے ہیں اونچی اونچی آوازوں میں مسجدوں میں کہ سمجھ نہیں آتی یہ کیسا ورد ہے، یہ کیسا تقرب ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ بس بغیر سوچے سمجھے سر مارتے چلے جاؤ اور ہل ہل کے اللہ کو اونچا اونچا پکارتے چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب یہ 12 ربیع الاول کو جو جلسے جلوس نکالتے ہیں، کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں کوئی ایسے لائٹیں جلانا، راستوں کو سجانا، کوئی اس طرح کا کام کیا نہیں۔ اگر ہوتا تو آپ ضرور بتا کر جاتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمام لوگوں کے لیے راستے، علماؤں کے لیے، عوام الناس کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو خوش ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کو خوش کرنے والے کام ہیں، تمام نیکی کے کام بتا دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اب اس میں کوئی بھی بات کوئی شامل نہیں کر سکتا، میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین مکمل آ کر بتا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، یعنی یہ بات درمیان میں آئی، تھوڑی سی یہ آیت جو آئی، کیونکہ بات تو چل رہی تھی حلال و حرام کی، کہ کیا اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا اور کیا اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ تو یہاں آیت درمیان میں لانے کا مطلب ہے کہ اب اللہ کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ قومیں ایسی ہوں گی وہ حرام ساری چیزیں کھا جائیں گی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارے حق میں تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے وہ اللہ نے تمام چیزیں دین اسلام میں حلال کر دیں، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے اپنی عقل لڑائی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، ساری کی ساری تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پھر بھی کوئی شخص جس کو بھوک بہت زیادہ لگے، مضطرب ہے، بے چین ہے، تو پھر کیا ہے، حالات ایسے ہیں کہ حلال کچھ بھی نہیں ملا تو وہ پھر حرام کھا سکتا ہے، یعنی کیفیت کیا ہو، فاقے کی نوبت ہو، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہو، جان نکلنے کا ڈر ہو، تو پھر کیا، پھر حرام چیز اتنی کھا سکتے ہیں جتنی کی جان بچانی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مزے کی ہے، تھوڑی سی تو چکھی ہے، تھوڑا سا تو پیا ہے، خنزیر کا سوپ پیا ہے، مردار کا تھوڑا سا تو گوشت چکھا ہے، تھوڑا سا تو کھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کی جان نکلنے کا ڈر ہو، شدید فاقے کیے ہوں، وہ حرام کھا سکتا ہے۔
غیر متجانف لإثم، بشرطے کہ اس کا گناہ کی طرف رجحان نہ ہو، یعنی گناہ کی طرف وہ مائل نہ ہو، نیت میں کوئی فطور نہ ہو، بلکہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہو، صرف اپنی جان بچانے کے لیے، نافرمانی کی نیت سے نہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کیا کریں، اتنی مہنگائی ہے، پھر چوری تو کرنی پڑتی ہے نا، پھر پوری نہیں پڑتی تو پھر کیا کریں، مجبوری ہے نا، اب مجبوری کیا ہماری جانیں نکلنے لگتی ہیں، ایسی مجبوری ہے نا، ایسی مجبوری ہے کیا، کتنے فاقوں کی نوبت آ گئی کہ کئی عرصے گزر گئے ہمارے گھروں میں اے سی نہیں چلے، ہاں یا ہمارے گھروں میں کھانا نہیں بنا، تو کہتے کیا کریں، حکومت صحیح نہیں ہے، حالات ٹائٹ ہیں، آمدنی نہیں ہے، تو پھر 2000 دے کر پھر ہم تار جو ہے نا لگوا لیتے ہیں، مجبوری ہے نا، اب کیا کریں، اللہ کو پتہ ہے نا حالات ایسے ہیں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف تو کسی کا رجحان ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، نافرمانی کی تو نیت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ہے حالات کہ جان نکلنے کا ڈر ہے، کئی فاقوں کی نوبت، کافی عرصہ ہو گیا فاقوں کی نوبت آ گئی، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے پھر حرام کھا سکتے ہیں، ایسوں پہ بھی پھر فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ نیتیں جانتے ہوئے اللہ پھر بخش بھی دے گا، پھر رحم بھی کر دے گا۔ لیکن اگر جن کی نیتوں میں فطور ہو، اللہ کیا انہیں بخشے گا؟ کبھی بھی نہیں بخشے گا، پھر اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، کرو تم نے بھی یہی راستہ پسند کیا، اسی راستے پر چلو۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب پاک چیزیں حلال کر دی اللہ نے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یا وہ جانور جن کو تم سکھاتے ہو شکار کرنے کے لیے، پھر تم مکلبین تعلمونہن، پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کرنے کے لیے، اور انہیں تم نے سکھایا ہوا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کتوں کو پالتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو سکھاتا ہے کہ مردار نہیں کھانا، کوئی بھی مردہ جانور پڑا ہوا ہے اس کو نہیں کھانا، تو ان کو سدھانے کے بعد ان شکاری جانوروں کو جب چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ کا نام لے کر ان کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کتوں کو چھوڑنا ہے، پھر وہ جو شکار کر کے لے آئیں، ٹھیک ہے، تم نے ان کو سکھایا، اگر تو انہوں نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا تو پھر وہ جانور تم کھا سکتے ہو، اگر کچھ کھا لیا تو پھر تم نہیں کھا سکتے، چاہے ذبح نہ بھی کریں، ذبح تو پھر ہم کریں گے نا، ذبح تو یعنی اگر اس نے کھا لیا پکڑ کے لائے پکڑ کے لے آئے گا نا۔ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، ہرن کا شکار کر کے وہ لے آیا، مچھلی اٹھا کر وہ لے آیا ہے نا، کچھ اس طرح کی، ہاں جی، کبوتر اٹھا کر وہ لے آیا، لیکن یہ بھی وہ کتے ہوں گے شکاری جانور جن کو ہم نے شکار کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا ہوگا کہ شکار کر کے یہ لے آئیں، تو اسی پکڑ کے لے آئیں گے، ان کو سکھایا ہوگا کہ جو شکار کرو اس میں سے کھاؤ نہیں، ہاں جی، اس کو ٹرین کیا ہوا ہوگا۔ مالک کے پاس لے کے آتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم ان کے اس شکار میں سے کھا سکتے ہو جو وہ تمہارے لیے روک کر لے آئیں، خود نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، خود نہ کھائیں، پھر وہ لے کر آئیں تو پھر تم ان کو ذبح کرو، پھر آرام سے کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دیکھیں اللہ نے بتائی، اللہ کو تو پتا تھا نا ہاں جی، لوگوں کی نفسیات کا، ہاں جی، ہے نا کہ اتنے جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کریٹ کی، تو دن مکمل کر دیا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا پھر تم نے نام لینا ہے جب وہ لے کر آئیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ہمارے تو یہ جو ذبح کرنے والے ہیں نہ یہ نمازی ہوتے ہیں، نہ یہ بسم اللہ اللہ کو پڑھتے ہیں، وہی سگریٹ کھڑے پھونک رہے ہیں، وہی منہ میں بیڑیاں کھڑے رکھ رہے ہوتے ہیں، گندے سندے ہاتھ، شعور ان کو ہوتا نہیں ہے، اونچی اونچی آواز میں ڈیک چل رہے ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، منہ کدھر ہے، توجہ کدھر ہوتی ہے۔ بعض تو بہت خیال رکھتے ہیں، اگر ایسے ہوں ہمیں مجبوری ہو تو ہم خود ان سے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح جب وہ کرنے لگے نا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ پڑھے یا نہ پڑھے، تکبیر پڑھ ہی لیتے ہیں، ہاں
واتقوا اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم خیال رکھو گے جب تم اللہ سے ڈرو گے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، حساب لینے میں دیر نہیں لگتی، اللہ نے لینا ہے حساب۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں ہڈیاں توڑیں گے، توڑتے نہیں ہیں، کیما بنائیں گے، کیما بناتے نہیں ہیں، زبان کھینچ لیں گے، کھینچتے نہیں ہیں۔ بچوں کو بھی پھر سمجھ آ جاتی کہ یہ سخت الفاظ صرف کہنے کی حد تک ہیں۔ کیا اللہ کے سخت الفاظ صرف کہنے کی حد تک ہیں؟ نہیں، اللہ کے الفاظ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہیں۔ اللہ میں بہت ڈھیل دیتا ہے، اللہ میں بار بار موقع دیتا ہے، سنبھل جاؤ، پلٹ آؤ، سدھر جاؤ، اصلاح کر لو۔ یہ رمضان بھی تو یہی ایک موقع ہی ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمہاری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ یعنی یہودیوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری شریعت میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناپسند کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں آئی تھیں، یا تمہارے کچھ مشرکانہ رسومات یا وہم و توہمات کی وجہ سے کچھ ذہنوں میں الجھنیں تھیں، اللہ کہہ رہے ہیں اب ان سب باتوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے اس شریعت میں۔ آج تو وہ سب چیزیں حلال ہو رہی ہیں نا، اب کھاؤ۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعامکم حل لکم، اور اسی طرح تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے حلال ہے اہل ایمان میں سے پاک دامن عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی وہ عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی کسی بھی عورت سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر عورت مسلمان ہے اور مرد مسلمان نہیں ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی کوئی عورت تو آپ لا سکتے ہیں، کیونکہ جب مرد کسی بھی عورت کو لے آتا ہے، وہ اس کے جب انڈر رہتی ہے، وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو سیکھتی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر چینج آتا ہے، لیکن مرد کے اندر یہ چینج نہیں آتا۔ عورتیں اسی طریقے پر، اسی مذہب پر آ جاتی ہیں، تو لہذا اہل کتاب کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے اذا بالمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، تم انہیں بھی حق مہر دیا کرو، محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، نیت پھر ان کو گھر بسانا ہو، غیر مسافہین، نہ ہی بدکاری کرنے کی نیت سے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کوئی چوری چھپے کوئی آشنائی بنانے کے لیے، دوستیاں نبھانے کے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دوستیاں تم ان سے چوری چھپے رکھو، نکاح کرنے کے لیے تم ان سے اہل کتاب کی عورتوں کو لا سکتے ہو، بشرطے کہ تم ان کو ان کا حق مہر دو۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر بھی کیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کچھ اپنی مرضی کر لی، کچھ ادھر اپنی مرضی کر لی، کچھ ادھر سے کچھ لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا۔ اللہ کہہ رہے میں ایسی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ حق ہے ڈرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لائو، ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو جس نے کفر بھی کیا، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، ایمان کو بڑھایا نہیں، اپنے ایمان کی قدر نہیں کی، ایسے شخص سے اللہ کہہ رہے اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو غسل کر لیا کرو، دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ یہاں وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو۔ اچھا یہاں پر کلی کا، ناک میں پانی چڑھانے کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے نا، ہے نا، قرآن مجید مکمل نہیں ہے، ہمیں رہنمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے کہ وہ طریقہ بتائیں، وہ جو کریں ہم ان سے سیکھیں، ہم ویسے عبادت کریں۔ یہ تو مختصر ہے، یہ تو تعارف ہے، یہ تو صرف رب کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی پھر تم غسل کرو۔
یہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی ایسی شرط نہیں ہے کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہمارے معاشرے میں ایک یہ بہت بڑی بات ہے. وضو جب کرنا ہے کب کرنا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. مسلمان ویسے پاک صاف ہے، اس کی زبان پاک ہے، ہاتھ پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے. یعنی ایسی مشکل میں ہمیں نہیں ڈالا کہ ہم اتنا اہتمام کریں تو پھر ہم قرآن مجید پڑھیں چلتے پھرتے. اچھا دیکھیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے مسائل کی باتیں ہیں، معاملات ہیں، ڈیلنگ ہمیں سکھائی جا رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی سخت عبادت ہے کہ جس کو ہم وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. تو وضو شرط کس لیے ہے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. ٹھیک ہے وضو کر لیا ہے تو قرآن مجید پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، ہے نا، یہ ایکسٹرا کام ہے. لیکن اگر وضو نہیں ہے تو قرآن مجید اٹھائیں پڑھیں، وہ ایک الگ عبادت ہے. وضو ایک الگ عبادت ہے. مولوی ختم بھی دیتے ہیں کہ قرآن پاک ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے تو اس کو پہلے وضو کرنا ہے. بتائیے نا کتنا مشکل میں ڈال دیا. پہلے وضو کرنا ہے. پہلے ہی ہم نے اس کو اٹھا کر اوپر الماریوں میں سجا دیا، پہلے ہم نے اس کو تبرک والی کتاب بنا دی، ہم نے اس پہ غلاف چڑھا کر اس کو اوپر رکھا، قیمتی غلاف چڑھائے. پہلے ہی ہم نے اس کو مولویوں کی ذمہ داری لگا دی کہ آئیں اب پریشانی آ گئی، اب نیا گھر بنائیں، آئیں سارے بیٹھ کر قرآن پاک آپ بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ ہم سب کے رہنمائی کی کتاب ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے قریب قریب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہمارے سراہانے ہوں. ہم اس کو ہر وقت پڑھیں کیونکہ یہ ہمارے مسائل کو، ہر چھوٹی سی بات کے بعد تو کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے. جب نہیں پڑھیں گے تو ڈر آئے گا ہی نہیں. کوئی نیکی کا کام ہم کر ہی نہیں سکتے، کوئی ہم برائی سے بچ ہی نہیں سکتے. واتقوا اللہ واتقوا اللہ. آپ دیکھیں جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی کتابیں ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں یا غلاف چڑھے وہ اوپر رکھے ہوتے ہیں، الماریوں میں بند کر کے ہم رکھ دیتے ہیں. چلو بھائی ہاتھ لگاؤ، دھو، غسل کرو، اے سی چلاؤ، بہترین بیڈ پر بیٹھو پھر پڑھو. وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ کھول کر بیٹھے ہیں، وہ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، ہے نا. اب تو موبائلوں میں قرآن مجید آ گیا. اب تو یہ علماء کی یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ کتاب جو صحیفہ ہے اتنا برکت والا ہے، اس کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگا سکتے ہیں. اب موبائل کو تو وضو کی ضرورت ہی نہیں رہی نا، وہ بات تو ختم ہی ہو گئی نا. اب کیا اس موبائل میں بھی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وضو کریں گے؟ ہیں بات تو اب یہ ختم، کوئی لاجک ہی نہیں بنتا، ہے نا، کوئی لاجک ہی نہیں بنتا. کیا میں عظما بتائے اچھا بتائیے نا، یہ دیکھیں ہاں بتائیے، کوئی لاجک ہی نہیں بنتا. تو یہ علماء نے ہمیں پریشانی. اچھا یہ جو باتیں کرتے تھے نا علماء اہتمام کے لیے، کہ لوگ نے اہتمام نیکی کا کام کرے، وہ ایسا اہتمام انہوں نے کیا کہ ہم کہتے ہیں مشکل ہے چھوڑو، ہے نا، مشکل ہے چھوڑو، ہم کر ہی نہیں سکتے. تو لہذا وضو شرط بنایا نماز کے لیے، قرآن مجید کے لیے شرط نہیں ہے. انہوں نے کہا نا قرآن مجید آپ اٹھا کے کہتے ہمارا وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. یہ تو کلام ہے، یہ تو کتاب ہے نا، یہ تو اللہ کا ایک میسیج ہے، یہ کہ اللہ کا پیغام ہے نا. کوئی بھی نسخہ ڈاکٹر لکھ کر دے تو ہم کیا اس کو اوپر سنبھال کے رکھ دیتے ہیں؟ کوئی بھی مشینری ہو جو اس کے ساتھ بک ملتی ہے اس کو ہم ڈبوں میں پیک کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی نہیں اب مشینری. عرب لوگوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ احترام اتنا نہیں کرتے، جہاں بیٹھے وہیں ساتھ رکھ کے تو سو جاتے ہیں. یہ وہ اس لیے کہ 24 گھنٹے استعمال میں رکھتے ہیں. دکان پہ گئے، دکاندار مردوں نے کھولا ہوا ہے، سامنے پڑھ رہے ہیں. عورتیں انہوں نے ہر وقت قرآن کو پڑھنا ہے، ریڈنگ ان کے ساتھ ساتھ ہے. اس لیے وہ احترام میں ہم سے تھوڑا ہمیں لگتا ہے کہ احترام کم کر رہے ہیں جی، وہیں پہ سو جاتے ہیں، وہیں پہ رکھا. اچھا اور اس کے علاوہ وہ یہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ زمین پر رکھا اور سر رکھ کے سو گئے، وہ ہاں وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر کا نسخہ ہے نا، یہ تو نسخہ ہے. اور ان کو یعنی وہ جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا کہ وہ انہوں نے دیوار پر یعنی لکھ لکھ کے ہر زبان میں تھک گئے کہ یہاں یورین نہ کریں، صرف انہوں نے عربی میں لکھا کہ ممنون ہا ہونا. تو انہوں نے کہا لو یہ تو قرآن لکھا ہوا ہے نا، قرآن یعنی ان کی تو زبان ہے. تو شرط لگا دی کہ وضو جو ہے نماز کے لیے لازمی ہے. طریقہ بتایا، لیکن اس میں سے چند باتیں بتائیں، پورا طریقہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بتایا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو. اور زیادہ پاکی سے مراد پھر تم نے غسل کرنا ہے پاک ہونے کے لیے. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت سے، ٹھیک ہے. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو.
فلم تجدوا مان، پھر تم پانی نہیں اگر پاتے تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کر لیا کرو پاک مٹی سے تیمم کا۔ مسائل حل ہو گئے نا ہمارے۔ یعنی کہیں پر بھی سفر، مرد مومن نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں نا عورتیں، آپ نماز پڑھنی ہے پڑھنی، وہ کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہیں۔ بھئی کپڑے کیوں ناپاک ہیں؟ بچے نے یورین کر دیا تھا، اور جو الماری بھری پڑی ہے کپڑوں سے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے تو کس کام کے لیے کہ فوراً کپڑے چینج کریں، آپ فرض نماز ادا کریں۔ اب تو وہ مسئلہ بھی حل ہوا، پیمپروں نے کر دیا ہوگا۔ اب وہ اچھا اور پھر اچھا چلو وہ پیمپروں نے حل کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے جو پیریڈز کے دن ہوتے ہیں نا، یقین مانیں 7 دن سے بھی زیادہ گزر رہے ہیں، لڑکیوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر کہیں نا بس پتہ نہیں کبھی کبھی چھینٹا لگ جاتا ہے، یہ کوئی بات ہے اس بات پر آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ تو ٹائم ہے، ٹائم پیریڈ ہے، ختم ہو گیا نا ایسی وہ۔ اچھا اور پھر اگر غسل شام کو کرنا ہے تو اگلے دن شام کو کریں گی، ایسی کیا سستی ہے کہ آپ فرض نماز کو غفلت کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ نے کہہ دیا ذرا سے بھی راستے میں بھی ہو، کوئی بیمار ہے، سفر ہے، قضاء حاجت سے آ گئے، ٹھیک ہے، یا عورتوں سے مقاربت کر لی، یا پھر کوئی کسی بھی حالت میں کوئی ناپاکی والی کنڈیشن ہوگی کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، پانی نہیں مل رہا، تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کر لو۔ میں نے آپ کو تیمم کا طریقہ بتایا تھا نا کل، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں تھے، وہ ناپاک ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا کہ تیمم کا طریقہ ایسا نہیں ہوا تھا جیسے اپنے پچھلی آیت میں کل پڑھا، تو وہ انہوں نے کیا کیا، وہ زمین میں لوٹ پوٹ ہوئے پورے نا، کہ بھئی پوری زمین مٹی سے اپنے پورے جسم کو میں پاک کروں نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ نے ان سے کہا تیمم یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ مٹی لگاؤ اور ہاتھوں کو بھی پھونکو، پھونک مار کے مٹی اڑا دو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو، یہ تیمم ہو گیا۔ تیمم ارادے کا نام ہے کہ مومن ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں پاک ہو رہا ہوں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ضروری نہیں پورے جسم پہ ملیں۔ ہمارے ہاں برتنوں کو بھی پاک کرنے کے لیے مٹی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ پہلے کنسیپٹ ہوتا تھا کہ مٹی سے ملو، مٹی سے پہلے دھو۔ اور وہ جیسے نیا برتن ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے بھی ہاں کرتے ہیں لوگ۔ دیکھیے نا یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ کیا کنسیپٹ ہے کہ جائے نماز دھوئیے نا، اس کا پانی آپ گرائیں نہیں، قرآن مجید کا غلاف دھویا اس کا پانی گرانا نہیں ہے نا، ہے نا، ایسے تبرک ہمارے ہاں آ مجھے گئے۔ بھی یاد ہے چھوٹے ہوتے اسکول میں کوئی پرانی آیت لکھ دی ہے نا اگر تو بلیک بورڈ سے اگر ریموو کرنی ہے تو چوک اور ختم ہو گیا کانسیپٹ، تو نیچے ایسے رکھنا ہے کاغذ کہ مٹی بتائیے کیسے تبرک ہمارے ہاں غلط قسم کے آ گئے۔ دین مکمل ہے، ان باتوں سے نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لیا کرو، یعنی پورے، یعنی اگر غسل پاکی والا غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو پھر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اصل بات یہ اللہ تنگی تمہارے لیے چاہتا ہی نہیں ہے۔ کتنا غلط کنسیپٹ ہے ہمارے کہ دین بڑا مشکل ہے، دین میں بڑی پابندیاں، بڑی سختی ہیں، اللہ نے تو سختیاں ہی سختیاں رکھ دیں۔ اللہ کہہ رہے میں تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، میں آسانی چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ہوتا کہ جاؤ پانی ڈھونڈو، اس نے یہ نہیں تو یہ کر لو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کرو۔ جڑے رہنا ہے رب کے ساتھ، نماز جوڑنے کے لیے ہے، دین کی آسانیاں رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں، رب کو ہر حال میں ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ مجبوری عذر بہانہ، اب کیا کریں پانی نہیں ہے، اب کیا کریں یہ نہیں، ایسے بہانے نہیں بنانے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ نے تو تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا، یعنی جو بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا، اور اہل مکہ سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل ایمان والو، جو تم سے اللہ نے پیدائش سے پہلے عہد کیا تھا یا مسلمان ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم سے عہد کیا، ان عہدوں کو پورا کیا کرو۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، تو پھر اللہ کی شریعت پر پھر پابند رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے تمام راز جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہی آیت ہم نے سورۃ النساء میں بھی پڑھی تھی، وہاں پر تھوڑا سا فرق تھا، وہاں پر یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں پر شہداء بالقسط آ گیا، یعنی اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ثابت قدم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے صحیح انصاف کے ساتھ گواہیاں دیا کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ والدین، قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی کیوں نہ ہو، تمہیں اپنے ذات کے خلاف بھی گواہی دینی نہ پڑے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ حق بات کی گواہی دینی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، عدل سے کام لیا کرو۔ کیا آج عدل ہو رہا ہے؟ انصاف ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو پیس رہا ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور سے ہر لحاظ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اعدلوا، جتنا حق بنتا ہے اتنا حق ان کو دیا کرو، انصاف سے کام لو۔ هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر دوبارہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات ہر وقت یاد رہا کرے۔ ہم بھول جاتے ہیں، یقین مانیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہم ایسے وہ اس معاملے کو اتنا بڑا مشکل سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں نہیں رہتا، ہم سمجھتے ہیں جو سامنے والا دیکھ رہے ہیں نا، اب اس سے بچیں تو کیسے بچیں، اب اس کے سامنے عزت بنائیں تو کیسے بنائیں، ہم اس مسئلے کو سالو کریں تو کیسے کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کے پاس تو ان کے لیے بخشش ہے، یعنی معاف کر دینا۔ ہمارے بچوں سے غلطی ہو اور ہم انہیں سزا نہ دیں، ہم انہیں کہیں کہ آپ کو ہم نے معاف کر دیا، چلو چھوڑ دیا، ان کو خوشی کتنی ہوتی، سزا دے سکتے تھے سزا نہیں دی۔ اللہ کہہ رہے میرے پاس ان کے لیے، کیونکہ ہم بالکل جیسے جو اللہ نے فرائض ہم پر کی، ہم ایسا تو کر ہی نہیں سکتے کہ من و ان کریں اور ہم کہیں کہ اب ہم نے کوئی غلطی کی ہی نہیں، غلطیاں تو ہو رہی ہیں ہم سے، لیکن ایسی بات نہیں کہ ہم نے نیک اعمال کو چھوڑ دیا، ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، جان بوجھ کے غلطیاں نہیں کر رہے، غلطی سے کبھی کوئی ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، ذہن میں نہیں رہتا۔ اللہ کہہ رہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے لوگوں کے، ہم اللہ کے کسی بھی حکم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں، کیونکہ اللہ نے کہہ دینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، بات نہیں مانی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو ذرا یاد تو کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت قریش مکہ جو تھے پوری لڑائی کی تیاری انہوں نے کی تھی، ان کے نوجوانوں کے خون کھول رہے تھے، وہ کہتے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، اب ہم ان کو ختم کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور جو ان کے دلوں میں بغض عناد اٹھ رہا تھا وہ ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو یہی چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب یہاں سے کچھ بنی اسرائیل کے تاریخی واقعات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں سے اللہ نے 12 نقیب، 12 یعنی ساتھی، 12 قبیلے بنا دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلے بنائے تھے، اور ہر قبیلے کو جو ہے نا الگ الگ ایک نمائندہ بنا دیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصار میں 12 قبیلے بنائے، 9 خزرج میں سے بنائے اور 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس قبیلے سے بنائے۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
वबासना मिनहुम मुस्नी आशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम, और अल्लाह ने उनसे फरमाया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी हर वक्त मेरी मदद तुम्हारे शामिल हार रहेगी। अगर लइन अक़मतुमुस्सलाह व आतैतुमुज़्ज़का, अगर तुम नमाज पढ़ते रहे, अगर तुम ज़कात देते रहे, व आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहे, व अज़्ज़रतुमुहु, और तुम मेरे रसूलों की मदद करते रहे। ठीक है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, बनी इसराइल का अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जो है ना तारीख़, यानी इनमें तकरीबन 600 बरस तक पैगंबरों का सिलसिला रहा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना गैप है, फिर कोई नबी नहीं आया, फिर आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो अल्लाह ताला कह रहे बनी इसराइल ये बातें याद तो करो। व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और मैंने कहा अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहे, यानी अल्लाह के दीन में माल खर्च करते रहे, लउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हें लाज़मन तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ दूर करूँगा। व लउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तुम्हें दाखिल करता रहूँगा ऐसे बागात में जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। फमन कफ़र बाद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, तो जिसने कुफ़र किया इसके बाद तुम में से वो सीधे रास्ते से भटक गया। यानी जिसने अल्लाह की बातों की मुखालफत की, फिर वो यहूदी बना रहा, फिर वो नसरानी बना रहा, फिर वो अपने मज़हब में भी भटक गया। अल्लाह ने तो तमाम अच्छी बातें की थी कि मेरे रसूल आते रहेंगे, उनकी मदद करते रहना और उन पर ईमान लाते रहना, लेकिन ये रुक गए, अब ये गुमराह हो गए। अल्लाह कैसे इन्हें हिदायत दे। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, बस उन्होंने फिर इस अहद को तोड़ने के बाद जब उन्होंने तोड़ दिया तो अल्लाह कह रहे हैं लअन्नाहुम, हमने भी फिर उन पर लानत फरमा दी। वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, और हमने भी उनके दिलों को सख्त कर दिया। ऐसा तज़किरा हम सूरह बकरा में पढ़ के आए हैं। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा, अल्लाह कह रहे ऐसे उनके दिल सख्त हो गए जैसे कि पत्थर हों। औ अशद्दु कस्वा, ये पत्थर से भी ज़्यादा सख्त, यानी पत्थर के ना अंदर कोई चीज़ जाती है ना उसमें तो कुछ निकलता है, ऐसे ये यहूद व नसारा अल्लाह कह रहे हैं सख्त दिल हो गए। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादी, वो अल्लाह के कलाम को उसकी असल जगह से तब्दील करने लग गए, दीन को खुद ब खुद बदलने लग गए। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और जो कुछ उन्हें नसीहत के तौर पर दिया गया था उनमें से वो अक्सर को भूल गए। वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमेशा इनकी तरफ से ख़यानत की इत्तला पाते रहेंगे। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आपने अहद व पैमान, कुछ मुआहदे यहूदियों के साथ किए, लेकिन यहूदी जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद तो कर लेते थे, लेकिन वो उन अहदों को तोड़कर साजिशें करते थे। वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिन, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अहद व पैमान आप देखेंगे कि तोड़ते रहेंगे, ख़यानतें करते रहेंगे। इल्ला क़लीलन मिनहुम, थोड़े लोग होंगे जो अहद पूरा भी करेंगे, जो उनमें खूबी होती है। अक्सर हम पढ़ते ना अहले किताब के अल्लाह ताला तारीफ़ करते हैं, कल भी हमने पढ़ी थी अहले किताब की तारीफ़। फ़ाअफ़ु अन्हुम, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको माफ़ कर दें। फ़ाअफ़ु अन्हुम वस्फ़ा, और इनसे दरगुजर कीजिए। हमारा भी तो बाज़ दफ़ा मामला पड़ता है ना ऐसे लोगों से जिनको समझ बूझ नहीं होती, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, फिर कहते हैं अच्छा अब ऐसे नहीं करेंगे, फिर वो अपना अहद तोड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर अपनी बात को तोड़ देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो उनका मामला, हमारा मामला क्या है, हमने क्या करना है? फ़ाअफ़ु अन्हुम वस्फ़ा, उनकी गलतियों से दरगुजर करना है, उनको माफ़ कर देना है। हम हिसाब किताब लेने वाले नहीं हैं किसी के, हम किसी को सीधा करने वाले नहीं हैं, हम किसी पर दारोगा नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह दिया आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, आप खुशखबरियां देने वाले, आप डराने वाले हैं बस, बाकी आप किसी के लिए दारोगा नहीं हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं, उसकी गलतियों से दरगुजर कर देते हैं तो ये एहसान है। हालांकि आपका हक बनता है, आप बदला ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बदला नहीं लेते, एक दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं तो ये एहसान, ये नेकी अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह ऐसी नेकी करने वालों से मोहब्बत करते हैं। क्या हमें अच्छा नहीं लगता कि हमसे अल्लाह मोहब्बत करे, है ना? अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह हमारी फ़िक्र करे और हम वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है। कितना हमारा दिल चाहता है हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत करें, है ना? हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमने बड़ा ख्याल रखा, बड़ी मेहनत की, और इनको हमसे मोहब्बत ही नहीं है, ये हमारी परवाह ही नहीं करते। हमारा कितना दिल दुखता है। यकीन माने माँ बाप आंसुओं से रोते हैं,
تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، ان کو ایک ایک بات یاد آتی ہے، کتنی مشکل وقت میں اس کو پیدا کیا، کتنی بیماریاں مجھے لگ گئیں، اللہ ہمارے کتنے کام کر رہا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اگر ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو ہم خوش ہو جائیں، ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر اللہ محبت کرنا چاہتا ہے بشرطے کہ ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اور اللہ نے بتا بھی دیا کہ ایسے کام کرو گے احسان کرنا ہے، اور سب سے بہترین احسان کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں میرا تو حق بنتا ہی نہیں، میرے پہ کوئی فرض تھوڑی ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں، احسان کر دو، اللہ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ نیکی کریں گے اور اللہ اور بہترین دیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں اور ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو کہ انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ یعنی یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ یہودی و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودیوں کے آپس میں دشمنی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو ولد الزنا تھے، ان کا آپس میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، پھڈا رہتا تھا۔ یہ تو اب ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ان یہود و نصارہ نے آپس میں بڑا گٹھ جوڑ کر لیا۔ ابھی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ یہودی یہ عیسائی سارے کھڑے ہیں، سارے سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کھڑے کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم صرف دعائیں کر لیتے ہیں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ اللہ کی یہ بات پوری ہوگی، ان میں پھوٹ پڑے گی، پھر پڑے گی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ جتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ تمام کے تمام وہ خیر کی باتیں تمہیں بتاتا ہے جو تم اپنی کتاب سے چھپاتے ہو۔ یعنی ان کے علماؤں نے اپنی دین کی باتیں چھپانی شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نبی کو بھیج دیا اہل کتاب، اب تمہارے پاس رسول آ گیا ہے، لہذا اب تم کوئی دین کی بات، شریعت کی بات چھپا نہیں سکتے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتوں سے تو درگزر کر رہا ہے، یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بہت سی باتوں سے تو درگزر کر رہے ہیں، اور انہیں بتا دیجئے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اس شخص کی جو اللہ کی رضا کا طالب ہو اور سلامتی کے راستے پر چلنا چاہتا ہو۔ جو چلنا نہ چاہتا ہو اس کو دین کی سمجھ کیسے آئے گی، اس کا دل کیسے کھلے گا؟ اچھا یہ کروں تو صحیح، اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے جو چاہتا ہی نہیں، جو نیت ہی نہیں کرتا، اس کے لیے پھر سلامتی کے راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ چھو منتر ہے کہ وہ خود، یعنی انبیاء موسیٰ علیہ السلام ہو جائیں، عیسیٰ علیہ السلام ہو جائیں، جتنے بھی معجزے تھے کہتے تھے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا یہ جا رہا ہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو دین کا راستہ ہے، جو خود سے لوگ بنا لیں وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہم نے نکال کے پھینک دینا ہے جیسے ہم جعلی نوٹ نکال کر پھینک دیتے، کوئی بھی ڈپلیکیٹ چیز ہو کیا ہم اس کو رکھتے ہیں؟ نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یہ جو عیسائیوں کے ہاں عقیدہ ہے۔ قال
قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے۔ یعنی پیچھے اللہ نے کتنی بڑی بات کی، کون ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں سب کچھ ہے اس کو ہلاک کرنا چاہے، کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ تو مالک ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ بیوی ان کی بانجھ تھی، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے بہت زیادہ چہیتے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو ان سے کہیے پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی جو تم پر آزمائشیں آتی تھیں پھر عذاب ٹل جاتا تھا کہ نہیں ٹل جاتا تھا؟ پھر ایسا کیوں ہوا اگر تم اللہ کے چہیتے بیٹے تھے؟ بل انتم بشر ممن خلق، نہیں بلکہ تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے پیدا کیے، تم عام انسان ہو۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، پہلے بھی امتیں تھیں وہ گزر گئیں اور تم بھی ایک امت ہو گزر جاؤ گے، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کا تقرب کہ حافظ ہیں، علماء ہیں، سید ہیں، مسجدیں بنا دی، مدارس بنا دی، بیت اللہ کے متولی ہیں، کیا صرف ان باتوں پر کھڑے رہنے سے کیا نجات ہو جائے گی؟ نہیں، جو بیت اللہ کے پاس بھی کھڑا ہے اس پر بھی شریعت لاگو ہوگی، ہے نا؟ جو بیت اللہ کی صفائی بھی کر رہا ہے اس پر بھی شریعت لاگو ہوگی، اور اگر نہیں وہ کرے گا تو پھر کیا اللہ کی ہاں پکڑ ہے۔ وہ کام الگ مقدس ہیں لیکن اللہ کی باتوں پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، یہ ایک الگ حساب کتاب ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کمی بیشی میں وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ پکڑ لے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل کھلی چھوٹ دے دیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے چھوڑ دے گا، نہیں، تیاری تو کرنی ہے، پاسنگ مارکس تو لینے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ خوشی سے اور ایکسٹرا مارکس دے دے کہ پاس تو ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں، ریگولر ہیں، ٹھیک ہے، خلوص والے تھے، اچھی نیت تھی، بڑے صدقے خیرات کرنے والے تھے، چلو یہ کمی بیشی ہے کوئی بات نہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی سب بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہم نے پلٹ کر جانا اس کی طرف ضرور ہے۔ جتنی بھی صحت اچھی بنا لیں، جتنے بہترین ڈاکٹر کو دکھا دیں، باہر سے علاج کروا دیں، بہترین گھر بنوا دیں، بڑے مضبوط انتظام کر لیں، بڑی اپنی کیئر کر لیں، پھر بھی جانا ہے، پھر بھی جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی کہے گا کہ میں اس بات کو مانے یا نہ مانے، جن کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے جانا ضرور ہے، کھڑے ضرور ہونا ہے، اس دن کی ہم نے فکر کرنی ہے، اس دن کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب تمہارے پاس آ گیا حق اور ہمارا رسول، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے رسولوں کے وقفے کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو 600 برس کا وقفہ ہے، اب آ گئے ہیں تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو جو فضول قسم کے رسم و رواج اور غلط باتیں تم نے اپنا لی اب تو چھوڑ دو۔ کیا چھوڑنا آسان ہے؟ ہم لوگ چھوڑتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर तो बहुत मुख्तसर था, جی بہت مختصر تھا، جوانی میں ہی چلے گئے تھے، اٹھا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اتنا دین پھیلا بھی نہیں تھا، جی سیکھا بھی نہیں تھا. جی تو تو ان کے بعد پھر 600 برس تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو آنے کے بعد بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا دین اپنے آپ کو چینج کرنا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو باتیں، جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں، اللہ ہمیں چینج کرنے کی توفیق دے. یقین مانے یہ چینج کامیابی کی طرف چینج ہے ہماری. ہم کہتے ہیں ہم کیوں بدلیں اپنے آپ کو، لو اب اس بڑھاپے میں بدلیں، لو اپنی اتنی زندگی گزارنے کے بعد اب بدلیں. جب انسان کو سمجھ آ جائے، جب شعور آ جائے، فوراً نیکی کی طرف لپکیں. اس میں ہمارا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اپنے فائدے کو ہم کیوں چھوڑیں؟ دعائیں مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ایک دفعہ حق بات سمجھ آنے کے بعد دوبارہ ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں، دوبارہ ہم نہ بھٹک جائیں، دوبارہ ہم پھر گناہ کے کاموں میں نہ لگ جائیں. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ کہ تم کہو کہ نہیں میں آیا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد تو کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے. اذ جعل فیکم انبیاء، کیا انعام کیے؟ اس نے تمہاری طرف انبیاء بھیجے، بنائے تم میں نبی، یعنی ہارون، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم، سلیمان، داؤد، جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں. یاد تو کرو اللہ انبیاء کو بھیج رہا تھا. ہم میں سے کوئی زیادہ نیک ہو نا، ہم کہتے ہیں یہ کیسا بد نصیب ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیسے انجوائے کرتے ہیں، ہے نا. ہم دیندار لوگوں کو نا سمجھتے ہیں کہ فضول لوگ ہیں، یہ بیکار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نعمت یہ بتاتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو چنا اور انہوں نے آ کر تمہیں دین سکھایا، خود دین پر عمل کیا، چنے ہوئے لوگ. یا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اس نے تمہارے میں انبیاء بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں بادشاہت بھی دی، یعنی کچھ انبیاؤں کو بادشاہت ملی تھی نا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ جس میں یوسف علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہت بھی تھی. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. یعنی آتا ہے نا سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. فضیلت کس سے دی؟ دین کی وجہ سے. دین کی وجہ سے. کیا دین ہمیں دنیا سے الگ کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا. آپ بتائیے دورہ قرآن کرنے سے کیا ہمارے دنیا کے کوئی کام رہ گئے ہیں؟ کوئی بھی تو کام نہیں رہ رہا. کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، ویسے نمازیں، ویسے معاملات، ویسے گھر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. بلکہ اللہ کی طرف سے برکتیں، ہے نا، رحمتیں، سکون، حشاش بشاش، طبیعت میں بہتری، ہر قسم کی ٹینشنیں ختم ہو گئی کہ نہیں ہو رہی. اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اس کو فون کرو، اس کو فون کھڑکاؤ، اس سے بات کرو، ساری یہ فضول لہو و لغب ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس یعنی فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے کہا تھا جب یہ بچ کر آ گئے تھے. ٹھیک ہے، مصر سے جب یہ شفٹ ہوئے، فرعون سے ہلاک ہو گیا، جب بچ کر آ گئے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنے پیٹھوں کے بل واپس نہیں جانا. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر ایسا کرو گے تو ناکام لوٹو گے. قالوا یا موسیٰ، کہا تھا نا کہ اب آگے جانا ہے ہم نے، اب ہم نے اگلی قوم جو ہے ان پر ہم نے حملہ کرنا ہے، قتال کرنا ہے، پھر ہم فاتح بنیں گے، تو پھر ہم اس ملک کو فتح کر کے پھر ہم رہنا شروع ہو جائیں گے. یہ جب یہ ساری تاریخ ہم پڑھ کے آئے ہیں نا. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ بے شک اس میں تو بڑے جابر، بڑے زور آور، بڑے لمبے قد والے، بڑے کھاتے پیتے، یعنی ان کے دلوں میں لوگوں کا روب پڑ گیا.
مومن کے اندر کسی چیز کا روب کیا ڈلتا ہے؟ نہیں پڑتا، نہ پیسے کا، نہ گھر کا، نہ شہرت کا، نہ دنیاوی خوبصورتی کا. لیکن کتنا پیارا فانوس لٹکا ہوا ہے، میرے گھر میں لگا ہی نہیں، میری ساری زندگی کھپ گئی، اتنے پیسوں والے، کیا مجھے سکون ملا اس گھر میں؟ ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا دیا میری اولاد نے؟ میری ایک پسند کی چیز میں کہہ رہی تھی، ایسا فانوس جو اوپر سے نیچے تک چمک دمک والا ہو، پتہ تو چلے کسی کو. میرے گھر میں نہیں لگ سکا. ان کے تو حالات بھی نہیں ہیں، انہوں نے لگوا لیا. تو ہم کیوں امپریس ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے؟ یہ اسباب ہیں، یہ استعمال کی چیزیں ہیں. آج ہیں، ضرورت پوری کر رہی ہیں، آج اچھی لگ رہی ہیں، کل اچھی بھی نہیں لگیں گی، ہے نا؟ فائدہ اٹھاؤ بس، ٹھیک ہے استعمال کی چیزیں. یہ میز ہے، ٹھیک ہے استعمال کیجیے، اس کو استعمال کرو. یہ صوفہ ہے، یہ کرسی ہے، یہ دروازہ، استعمال کی چیزیں ہیں، استعمال کریں. بس فائدہ اٹھانا ہے ان سے محبتیں نہیں لگانی، ان کو بہت محبوب اور ان پر فخر نہیں کرنا. بہت اعلیٰ. آپ نے دیکھی ہمارے گھر کی یہ چیز؟ آپ نے ماڈل دیکھا گاڑی کا؟ یہ فخر کی باتیں مسلمان کے لیے نہیں ہیں. مسلمان ان باتوں سے کسی پر روب نہیں ڈالتا، اور نہ ہی دوسرے کی چیز دیکھ کر امپریس ہوتا ہے. اس کے پاس قیمتی چیز ہے تو ایمان ہے، اس کے پاس قیمتی چیز ہے تو اللہ کی محبت ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر بیکار فضول چیزوں کی ہم پرواہ کر رہے ہیں. فرعون کی کیا ویلیو تھی؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. قارون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، اتنا یعنی خزانہ تھا کہ چابیاں اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھیں اور وہ اونٹ کے اونٹ چلتے تھے. اللہ نے کیا اوقات کی؟ کچھ بھی نہیں اوقات. یہ جو ہمارا گوشت پوست کا تھوڑا سا لوتھڑے کا جسم جو ہے نا، اس کے اندر اگر اللہ کی محبت نہیں تو کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کہ ہمارے ہم چھپکلی سے چوہے سے کتنا ڈرتے ہیں. میں تو بہت ڈرتی ہوں. چھپکلی سے تو نہیں چوہے تھے، اور میں سوچتی ہوں یا اللہ تنہا قبر ہوگی، پتہ نہیں زمین کے اندر کتنے کیڑے مکوڑے جو ہم نے دیکھے ہی نہیں. ہم چیخے مار کے اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے یہ بات واضح کر دی، آنا ہے میرے پاس. اور پھر ان گھروں کو چھوڑ کر، جو ہمیں بڑے محبوب ہیں، یہ گھر، جو اولاد ہمیں بہت محبوب ہے، جو جوانی ہمیں بہت محبوب ہے، جو مال ہمیں بہت محبوب ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر کیڑے مکوڑوں والی 2 گز زمین کے ٹکڑے کے اندر چھوڑ کر آ جائیں گے. اسی سے ہم آج غافل ہیں. اسی کی تیاری کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اسی کی تیاری میں ہمارے پاس ہمارا دل نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں بڑے اہم کام ہیں، اور جب موت کا بلاوا آ جاتا ہے تو تب وہ اہم کام کہاں رہ جاتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں، دھرے کے دھرے رہ جاتے. آپ کو کیا پتہ ہماری کیا مصروفیت ہے؟ جب موت کا بلاوا آئے گا کیا مصروفیت رہے گی؟ کچھ بھی تو نہیں. چل ہی نہیں سکتا. ہاں ہم کہتے ہیں ہم چل ہی نہیں سکتے، ریڑھ کی ہڈیاں ہیں ہم گھر میں، ریڑھ کی ہڈیوں کی طرح کہتے ہیں، ایسی ویلی ہے ہماری. یعنی میں کہتی ہوں دفنانے کے بعد کوئی خالی پیٹ کتنے دن رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آنے کے بعد بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے نا، پیاس لگی، یعنی کتنے ہم دھوکے میں پڑے ہیں. اہم کام کو چھوڑ کر سب فضول کاموں کے پیچھے ہم پڑے ہیں. شیطان نے ہر فضول کام ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ٹھوس دیے، بٹھا دیے، ویلیو بتا دی. اور نہیں ہے ویلیو تو دین کی نہیں ہے، اور نہ ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ نیکیوں کو تو ہم اگنور کر دیتے. کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. اہل کتاب کہنے گے اے موسیٰ اس میں تو بڑے جابر لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی سواریاں ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَ. نبی کی بات نہیں مانی، اپنی عقل لڑائی. اللہ نے بھی مشکل میں ڈال دیا. پھر اللہ نے کہا پھرو، 40 سال تک پھر رہے، اندازہ لگائیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا. ہم بھی مارے دنیا کے لیے پھر رہے ہیں کہ نہیں پھر رہے؟ پوری نہیں پڑ رہی، پوری وہ نحوست پڑ ہی گئی، پوری نہیں پڑتی. یقین مانے کوئی 10,000 میں بہترین گھر کے خرچے چل جاتے تھے. اب کہتے ہیں لاکھوں روپے ہونا تھوڑا ہے، پوری نہیں، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے پھر حالات بھی ایسے ہوں گے جو منہ سے لفظ نکلتے، برکتیں اٹھ گئیں، صبر اٹھ گئے، کفایت شعاری ختم ہو گئی. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. اور ہم اس سرزمین میں وہ کہنے لگے ہم کیسے داخل ہوں، ہم ہرگز داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ یہاں سے نکلے نہیں. یہی تو تمہارا امتحان تھا کہ تم نے انہی کو تو نکالنا ہے. اپنے ایمان کی طاقت پر آ کر تم نے ان کو نکالنا ہے. ان کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، تم ان کی میٹیریل چیزوں سے تم امپریس ہو گئے، جیسے ہم باہر کے لوگوں سے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں ان کی میٹیریل چیزوں سے.
بڑے اچھے ہیں، بڑے سہولتیں ہیں، بڑا آرام ہے، بڑا سکون. ایمان نہیں ہے تو سب چیزیں خاک ہیں. فرعون سے بڑھ کر ہو گئے. فرعون نے تو جنت دوزخ بنا لی تھی، نہریں جاری کی ہوئی تھی اس دور میں. اللہ نے کیا فرعون کی ویلیو کی، عبرت کا نشان بنا دیا. تو کہنے لگے جب یہ چلے جائیں گے تو پھر چلے جاتے، لڑائی کرتے. اللہ کہتا ہے میں مدد کرتا. ایسے ہم بھی بہت سے بڑا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، پردہ کیسے کریں، کر نہیں سکتے، مکس گیدرنگ چھوڑ نہیں سکتی، رشتہ داریاں چھوڑ نہیں سکتے، مائیوں مہندی چھوڑ نہیں سکتے. کیا کریں، سارے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے پینڈو بن گئے، دیندار بن گئے، مولوی بن گئے. ہو کیا گیا انہیں، یقین مانے ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کہتا ہے نیت تو کرو. لوگوں سے زیادہ ڈر رہے ہو، رشتہ داروں سے ڈر رہے ہو. پھر رشتہ داروں کا ڈر یقین مانے مرتے دم تک دلوں میں بیٹھا رہتا ہے. اپنا اسٹیٹس ہم بڑھاتے ہی رہتے ہیں، اپنی آخرت نہیں بناتے، اور آخرت بنتی بھی نہیں ہے. دنیا بناتے ہیں، دنیا بن جاتی ہے، پھر ہم اسی کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہنے لگے ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ یہاں سے نکلے نہیں. بڑا سخت امتحان ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. جیسے ہم حوصلے چھوڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. پھر امتحان کیا رہے گا، پھر تو کوئی بھی امتحان نہیں رہا نا. حالات اچھے ہو جائیں، گھر بن جائے، یہ ہو جائے، بچے قابل ہو جائیں، وہ مسئلہ سولو ہو جائے، وہ مسئلہ سولو ہو جائے، یعنی ہم اللہ کو بتاتے رہتے ہیں چھٹی اس کام کی. تو اللہ تعالیٰ کہنے قال رجلان من الذین یخافون، دو شخص، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل لے کر گئے تھے اندازاً 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب تھے. چلو اس میں سے 1 لاکھ لوگ بھی تو تیار ہو سکتے تھے نا لڑائی کرنے کے لیے. 50,000 تیار ہو جاتے، کوئی بھی نہیں. سب کو اپنی جان پیاری، جیسے ہمیں اپنی جان پیاری ہے نا، سب کو اپنی جان پیاری ہوگی. صرف 2 شخص ہر معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اللہ کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو صبر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو فرما برداری اختیار کرتے ہیں. یہاں پورے 6 لاکھ میں سے صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. قال رجلان من الذین یخافون، 2 شخص کہنے لگے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ڈرتے تھے. انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، ان پر اللہ نے انعام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں جو اب دروازوں میں داخل ہوں گے. وہ نہیں گھبرائے، انہوں نے کہا ہم جائیں گے جب اللہ نے حکم دیا ہے، جب پیغمبر نے کہہ دیا. یعنی پیغمبر کی بات آنے کے بعد اب کیا مرضی، کیا رائے، کیا خواہشات، ان کی کوئی ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ویلیو. یہ فضول کی بات ہے کہ میرے مال اور میری جان بھی قربان محمد پر، کر کے تو دکھائیں نا. اس وقت ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. نماز تو پڑھ کے دکھائیں. ہاں ہم کہتے ہیں جان قربان ہے نا، جان لینے کو تیار ہے. کسی نے کپڑے پہن لیے اس سے جان لے دو جی، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر میں نہیں اٹھ سکتے. تو 2 شخص نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، ہم ان کے مقابلے کے لیے اندر گھستے ہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو وہ کہنے لگے گھس کے تو دیکھو، اللہ کی بات مان کے تو دیکھو، اللہ ہمیں غالب ضرور کرے گا. تو اللہ کہہ رہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومن کو، کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہے نا، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس شہر میں، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں موجود رہیں گے. فاذهب انت وربک فقاتلا، پس تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر قتال کرو. ٹھیک ہے نا، بالکل منع کر دیا، کر ہی نہیں سکتے، نیت ہی نہیں کی، قدم ہی نہیں اٹھایا. ہم بھی قدم نہیں اٹھاتے، گھبرا جاتے ہیں. مشکل، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل کام ہے. کٹ جائیں گے سب سے، لوگ بڑی باتیں بنائیں گے، کس کو ہم فیس کریں گے؟ ایک اللہ کو فیس کرنے کی فکر کر لیں. کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، پس تم اور تمہارا رب جاؤ، تم خود ہی کرو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قال رب انی لا املک الا نفسی وعاقب، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا ان پر مگر اپنی جان اور اپنا بھائی ہارون علیہ السلام کے بات کی. ہم تو تیری بات مانتے ہیں لیکن ان کو کیسے میں کروں، زبردستی ان کو کیسے منواؤں؟
ہم بھی کیا زبردستی کسی کو منوا سکتے ہیں؟ نہیں منوا سکتے. ففرق بیننا و بین قوم الفاسقین. اب موسیٰ علیہ السلام کی برداشت کی حد ہو گئی تھی. کہا اب تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. کہا اب اللہ تعالیٰ نے اب یہ ارض مقدس ان پر حرام رہے گی 40 سال تک. ان کے اندر بزدلی رہے گی، یہ بزدلی ختم ہوگی، بہادر لوگ پیدا ہوں گے. مومن بڑا بہادر ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتا ہے. اس کا ایمان، اس کا یعنی یہ نہیں کہ ویسے جسم کمزور ہے تو وہ کیا کمزور ہے، اس کا ایمان اسے مضبوط کرتا ہے. اس کا ایمان اسے مضبوط کرتا ہے. اس کے اندر ایمان. وہ کوئی بہترین بکرے کے گوشت نہیں کھاتا. ان کے گھروں میں تو غربت ہوتی ہے. صحابہ کرام کے گھروں میں تو بہت غربت ہوتی تھی. طاقت کیا چیز تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، ہے نا. ہم بھی گرے پڑے جاتے ہیں، بڑے کمزور، آپ کو نہیں پتا، فروٹ چاٹ کھائی نہیں، انرجی نہیں ہے. اتنے مہنگے پھل کر دیے، فروٹ چاٹ کھائی نہیں. کیسے کھڑے ہو سکتے؟ ایمان کی طاقت. ایمان. یہ صحابہ کرام کے فروٹ چاٹ کھاتے تھے، یہ بکرے کے گوشت کھاتے تھے، کبھی کھا لیا. سرکہ ہوتا تھا اور پانی ہوتا تھا اور کھجور ہوتا تھا، لیکن دین سیکھنے میں لگے ہوتے تھے. اصحاب صفہ ایک دن مس نہیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلے اور ہم سے دین کی بات مس ہو جائے. یقین مانیے ان کے صدقہ جاری ہم احادیث پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. یہ نفع مند کام کر کے گئے، یہ نفع مند انہوں نے زندگیاں کھپائیں، انہوں نے نفع مند جوانیاں گزاریں، یہ نفع مند انہوں نے کام کیا. ہم کیا 3-4 بچوں کو بنا کر پال کر ان کو کھلا پلا کر ایسی یہ ڈش بنائی اور یہ ڈش بنائی اور اس کی یہ خواہش پوری کی، اس کی کھپ گئے، بیماریاں لگ گئیں، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، کمروں میں درد ہے، پھر بھی ایں کرتے ہوئے بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی نہ یہ دھوکے میں نہ رہیں. اللہ نے جو سزائیں بتا دی لینا ہے. اللہ نے کھل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے اجر ہے. خالی ویلے دین کو اللہ کے سپرد کر دینا، یا اللہ کھلی چھٹی ہے ہمیں اور تو جان اور تیرا نبی جانے، ہے نا، ایسی بخشش نہیں ہوگی. فکر کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کی محبت کو بڑھانا ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اس کو جتنا پہچانیں گے اتنے ہم اس کے قریب ہوں گے اور اتنی ہمیں دنیا کے کاموں کی ویلیو کم محسوس ہے. ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یقین مانے جب ہمیں نظر آئے نا کہ بچے کا پیپر ہے اور بچہ بلاک سے بیٹھا کھیل رہا ہے، بچے کا دل لگ رہا ہوتا ہے نا اس میں، بچے کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کتنی فضول، تم گیم بیٹھے کھیل رہے، تمہارا پیپر ہے. کیا ہمارے پیپر نہیں ہو رہے؟ کیا ہمارا ٹائم نہیں گزر گیا کہ ہم نے اتنی عمریں گزار دیں دنیا بنا کے، دین کو سمجھا ہی نہیں؟ ہمارے پیپر نہیں ہو رہے، ہمارا سخت نتیجہ نہیں نکلنے والا. ہم کہتے ہیں اس کے بعد چانس نہیں ہے، آخری چانس ہے. اب دن رات ایک کرو، کہیں جانا نہیں ہے، کہیں آنا نہیں ہے، کوئی شاپنگ نہیں کرنی، سب کچھ بعد میں ہوگا. کیا یہ جنت کے مزے اللہ ہمیں دے گا؟ نہیں، سب بعد میں ہوں گے، ضرور ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے مسلمان اپنی زندگی کی پلاننگ کرے، ترتیب رکھے. اللہ کہتا ہے کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی، خوشیاں بھی مناؤ، گھومو پھرو بھی، لیکن فرائض سے غافل نہ ہو. یہ اللہ ترتیب بنانی ہے نا. کبھی اللہ ہمیں دنیا سے کاٹتا نہیں ہے. ہم جب ترتیب غلط کرتے ہیں، سب سے پہلے دنیا، سب سے پہلے گھر، سب سے آگے بچے، سب سے آگے رسم و رواج، اور اینڈ میں ٹائم بچے گا تو کر لیں گے. یہ ترتیب غلط ہے ہماری. تو انہوں نے کہا ففرق بیننا وبین قوم الفاسقین. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. کہا اب 40 سال تک اب تم بزدل لوگ ختم ہو جاؤ گے تو پھر تم گھومتے رہو، پھر اس کے بعد پھر تم داخل ہوگے. فلا تأس علی القوم الفاسقین. اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان پر افسوس نہ کر، اس فاسق قوم پر، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. یہ تو اب وحی نہیں اترتی. یقین مانے اگر اب وحی اترے تو ہمارے بارے میں ایسے اتری. کہا جائے نبی پرواہ نہ کریں گے، روزے رکھ رہے ہیں، چاند رات کو دیکھیے گا کہ کیسے ابل کے نمائش کریں گے اپنے پیسے کی. اب تو پیسے نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیے گا یہ چاند رات کو کیسے پیسہ اڑائیں گے، کیسے اب تو راتیں نہیں جاگ سکتے، پھر دیکھیے گا کیسے یہ رات جاگیں گے.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ. ٹھیک ہے، اب ہم ایک قصہ پڑھ رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ. کیا یہ قصے کہانیاں بیکار اور فضول ہوتے ہیں؟ نہیں، سبق آموز، نصیحت کے لیے. اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. یعنی یہ دونوں جو بیٹے تھے، حابیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جو قابیل تھا وہ کاشتکار تھا. ٹھیک ہے، لہذا حابیل نے کچھ جانور پیش کیے اور قابیل نے اللہ کے حضور کچھ اناج پیش کیا. ٹھیک ہے، دونوں نے قربانیاں دی جو ان کے پاس تھا. جو یہی ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی، جو ہے محبوب چیز وہ اللہ کے راہ میں دو. لیکن ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جس کی بھی قبول ہوتی تھی آگ آتی تھی اور اس چیز کو جلاتی تھی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے ہاں یہ نیکی قبول ہو گئی ہے. لیکن اس کے نقصان تھے. جن کی قبول نہیں ہوتی تھی ان کے اندر جیلسی، ان کے اندر حسد، بغض، کینہ آ جاتا تھا. ہماری شریعت میں یہ بات ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے نا. اب ہماری شریعت میں کیا ہے، کسی کو بھی نہ بتاؤ، ایک حصہ ڈال لو، کرو تو صحیح قربانی، ہے نا. ضروری نہیں کہ نمائش لگی ہوئی ہو تمہارے گھر کے باہر، بھئی انہوں نے اونٹ بھی کیا، انہوں نے بکرا بھی کیا، انہوں نے گائے بھی کیا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کرو تو صحیح نا، اس نیکی کو کرو تو صحیح نا. تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے قربانی اپنی حساب سے انہوں نے جب قربانی کی تو ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں. قال لأقتلنک، تو اس نے کہا اب میں تمہیں قتل کر دوں گا. کس نے کہا میں قتل کروں گا؟ قابیل نے کہا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی حسد کی وجہ سے کہ میرے بھائی کی کیوں قبول ہوئی، اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے ختم. یعنی جب کسی کے پاس، ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں نا، خیر دیکھتے ہیں نا، ہے نا، ہم اسی کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جبکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے جواب دیا اللہ تو پرہیزگاروں کی نیکی کو قبول کرتا ہے. یعنی اعمال کی قبولیت ہم اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ تقوی پر ہے. اور اپنی عقل لڑائی ہوئی باتوں کی نیکیوں کا اللہ قبول نہیں کرتا. جو اللہ نے بات بتائی، جو طریقہ ہماری شریعت میں ہو، اعمال کی قبولیت تقوی پر ہوتی ہے. اللہ سے ڈر کر جو کام کیا جائے، پرہیزگاروں کی نیکیاں اللہ قبول کرتا ہے. اور حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کیا نا بھائی نے، حابیل نے قابیل سے حسد کی، قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی سے. ٹھیک ہے نا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اب کہنے لگا، وہ اس بھائی نے کہا، حابیل نے کہا اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کی طرف کہ میں بھی آپ کو قتل کروں. اگر آپ برا کام کر رہے ہیں تو میں برا کام نہیں کروں گا. نیک لوگوں سے نیکی ضرور ہوتی ہے. پہلے بھی نیک تھا نا، اللہ نے اس کی قربانی قبول کی. نیک لوگوں سے، ان کی جڑوں سے نیکیاں نکلتی ہیں، ان کے اعمال سے نیکیاں نکلتی ہیں. ہر چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو لے آتی ہے اور ہر چھوٹا گناہ بڑے گناہ کو بھی لے آتا ہے. اس سے پہلے یہ گناہ ہوا کہ اس کے اندر تقوی نہیں تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس کے بعد اس نے بڑا گناہ یہ کیا کہ اپنے بھائی کو قتل بھی کر دیا. کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں لینا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں لینی چاہیے. معمولی سی نیکی بڑی نیکیاں کرواتی ہے اور معمولی سا گناہ بہت بڑے گناہوں کو جنم دیتا ہے. قابیل کے برے ارادے کے باوجود بھی حابیل نے برا کام نہیں کیا. اچھا، اب یہ دونوں کس کے بیٹے تھے؟ نبی کے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے. لیکن نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی قابیل برے انجام سے بچ نہیں سکا. ٹھیک ہے، نسبت کام نہیں آتی. والدین بڑے، اپنے اعمال کام آتے ہیں. نبی کے ساتھ نسبت تھی نا، کام نہیں آئی. اسی طرح نوح علیہ السلام کو بیٹے کی نسبت، پیغمبر کی نسبت کوئی کام آئی؟ کوئی بھی نہیں کام آئی. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. مجھے تو اللہ کا ڈر خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم اپنے ہی سر پر لے لو. یعنی جب تم نے پکا ارادہ کر ہی لیا ہے مارنے کا تو تم ہی لو گناہ، ہے نا، قتل کرنے کا بھی
اور میرا بھی گناہ تم لے لو کیونکہ تم نے مجھے قتل کیا، لہٰذا تم ہی سارا وبال لو، فتکون من اصحاب النار۔ فکر کس بات کی تھی؟ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، ورنہ بدلہ تو یہ بھی لے سکتے تھے نا کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، کم از کم میں بھی اس کے ساتھ کوئی تو برائی کروں۔ نہیں، خود کو فکر یہ تھی کہ میں جہنم کے آگ سے بچ جاؤں۔ ہمیں بھی یہی فکر ہونی چاہیے، کوئی برا کام کر رہا ہے چونکہ وہ کر رہا ہے تو لہٰذا مجھے کرنا لازمی ہے، میں بدلہ نہ لوں، میں ویسے نہ کروں، وہ کر رہا ہے تو کرے۔ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے میں تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ اگر وہ نہیں اپنے آپ کو بچا رہا تو وہ اس کا معاملہ، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ہی دیا۔ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کہہ رہے اس نے قتل کر دیا اسے اور ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی دونوں بھائی ہیں، ایک کو اللہ کا ڈر خوف، ایک کے اندر نیکی کا جذبہ، ایک کے اندر خون کا رشتہ، کہہ رہا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، تو ایسا کام نہ کر، اگر تو کرے گا تو میرے گناہ کا وبال بھی پھر تم پر آئے گا، اور اپنے گناہ کا بھی وبال تم اٹھاؤ گے اور تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تبلیغ بھی کی، ڈرایا بھی خونی رشتے کو، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ حسد ہے، شیطان ترغیب دے رہا ہے، اور نفس میں جو بات آئی اپنے نفس کی بات مان لی، نفسانی خواہشات کی بات مانی، اپنے نفس کے اندر جو بات آئی، سوچا ہی نہیں کہ یہ میرا سگے بھائی ہے، خونی رشتہ بھی ختم، تو پھر کیا کیا؟ اس نے قتل کر دیا، اور بہت بڑا یہ برائی کا آغاز کیا۔ جتنے بھی قتل کوئی کم ہوتے ہیں ایک دن میں، کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے قتل، ان سب قتل کرنے کا وبال جو ہے پہلے قاتل قابل کے نامہ اعمال میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو برائیوں کی ابتدا کرنے سے بچائے۔ یعنی یہ بہت بڑا، ہم تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، میں نے اس کام کو کیا، پہلے مجھے دیکھ کر سب نے کیا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ نے نمود و نمائش کی، آپ نے ریاکاری کی، آپ نے برائی کا آغاز کیا، آپ نے سب سے پہلے ایسے فنکشن کیا، آپ نے رسوم و رواج سب سے پہلے جاری کی، آپ کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ کریں گے، سوچے تو صحیح کتنا گناہ ملے گا۔ ہم اٹھا سکتے ہیں اتنے گناہوں کا بوجھ؟ اپنے اٹھا، یعنی ہمارا تو یہ حال ہے کہ ذرا سا بھی کوئی تھوڑا سا بھی بھاری پتھر سر پر رکھا جائے نا، ہم کہیں یہ بوجھ ہے، فالتو ہے، زیادہ ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، کندھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، بوجھ ہٹائیں۔ کتنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تم ہو جو تم نے سب سے پہلے کیا، دیکھا سب نے دیکھ کر تمہیں کیسے کاپی کیا۔ نیکیوں میں پہل کرنی چاہیے، ہم نیکیوں میں نمونہ بنیں، ہمیں دیکھ کر لوگ نیکی سیکھیں۔ ہمارے گھر کوئی آئے تو ہمارے گھر سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کوئی اچھی بات سیکھ کر جائے، ہم اچھی کاموں میں بہترین نمونہ بنیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اللہ بنا بھی دیتا ہے، یقین مانیں بنا دیتا ہے۔ آپ کے کانوں تک وہ بات پہنچتی ہے کہ وہ آپ کے گھر آئے اور آپ سے وہ اچھی بات وہ سیکھ کر گئے۔ ارادے کریں نا، اللہ مدد کرتا ہے۔ فبعث اللہ غرابا، اب قتل تو کر دیا، اب قتل کرنے کے بعد چونکہ پہلا قتل ہوا تھا، آپ پریشان، اب اس کو کہاں کروں بھائی، ہے نا، بدبو، مکھی، مچھر، ہے نا، یہ سب چیزیں ہیں، اب کیا کریں؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا۔ یہ پہلا خون تھا جو کہ انسان کو پتہ نہیں تھا کہ اب اس کو دفنانا کیسے ہے، اللہ نے کوا بھیجا لیریہ کیف یواری۔ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، اتنی عظمت والی کتاب، اس میں کوے کا تذکرہ آ گیا، بتائیے، کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے، یہ ہمارے روزمرہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے، ہماری ذکر کے لیے کتاب ہے، ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ اس میں اللہ مکھی کی بات کرتا ہے، اس میں اللہ مچھر کی بات کرتا ہے، اس میں کوے کی بات کر رہا ہے اللہ، وہ کہتا ہے اتنی گندی کالا کوا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ہر چیز کو پیدا کیا، ہم کر سکتے ہیں کوا پیدا؟ میں کہتی ہوں کوا ٹھونگے مارنا شروع کر دے نا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ کوا ایسا ہے کہ اگر کسی سے دشمنی رکھے نا، کئی سال تک یاد رکھتا ہے، ایسا اس کا حافظہ ہے، ہم بنا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، اور یہ بڑا سمجھدار جانور ہے، پرندہ یہ جو ہے نا کوا، بہت سمجھدار ہے۔ اس نے آ کر زمین کو کریدا
اور قریدنے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد اس نے یعنی یوں کر کے کچھ اندر ڈال کے جب وہ کیا ہوا ہے. ہاں تو جو ہے اس نے جب دیکھا لیوریہو کیف یواری سوءۃ اخی، اللہ نے اسے دکھایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتا، تو جب یہ دیکھا تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ حابیل نے کہا، جو قابیل بھائی کو دفنانے کے لیے. اب اس نے کہا قال یا ویلتا، ہائے افسوس، عاجزت، میں تو اتنا عاجز تھا، مجھے تو اتنی بھی میری شامت آ گئی، یعنی اتنا میں بے وقوف تھا، ان اکون مثل ھذا الغراب، مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں جیسا کہ اس کوے نے کر کے دکھایا، مجھے تو اتنی بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. فاصبح من النادمین، اب برائی تو ہو چکی تھی، اب وہ شرمندہ ہو گیا، اب ندامت کرنے والوں میں سے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل میں پر تورات میں یہ بات لکھ دی. من اجل ذالک یعنی یہی واقعہ ہم نے بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے. اور ان کو بھی یہ کہا انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جس کسی نے بھی کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے، یعنی اگر اس نے قتل کیا تو اس کے قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ قتل اس نے ناحق قتل کیا ہے. انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے، کسی یعنی زمین میں فساد پھیلانے کی نیت سے کسی نے کسی کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کیا ہو. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے اس کسی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری نوع انسانی کی زندگی دے دی. یعنی کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، ہمیں تو اپنے وہ بغض کینے یاد ہوتے ہیں، اپنی دشمنیاں یاد ہوتی ہیں، ایک طرف کر دیں. اللہ نے آپ کو نیکی کا موقع دے دیا، رشتہ داری ہے آپ کی، یہ زیادہ حقدار ہیں، اپنے بغض کینے، اپنے لڑائیاں چھوڑ دیں. ہم تو پتہ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں کیوں فون کروں، میں کیوں پوچھوں، میں کیوں خبر لوں. تو جس کو بھی اللہ نے سبب بنانا ہوگا نیکی کا بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانی لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں قتل و غارت ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کے پاس بھی ایسی کتاب آئی تھی، پیغمبر آئے تھے، لیکن وہ حد سے بڑے رہے، زیادتیاں کرتے رہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، یعنی ڈاکہ، قتل و غارت ہیں، اس طرح کے سسٹم، اس طرح کے کام وہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان یقتلوا، انہیں عبرت کے طور پر قتل کیا جائے، انہیں معاف نہ کیا جائے. او یصلبوا، اور انہیں سولی پر لٹکایا جائے سب کے سامنے تاکہ عبرت کا نشان بنے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں. یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں ہوتا ہے نا، یعنی دونوں ایک طرف کے ہوں تو پھر بھی انسان جو ہے نا ایک جسم کو گھسیٹ کے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مخالف سمت سے کاٹے جائیں. او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، کہیں اور بھیج دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا کی زندگی کے رسوائی ہے. ولہم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یعنی یہ جو کام ہوں گے یہ صرف دنیا کی زندگی میں سزا ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے. لیکن الا الذین تابوا، مگر جو لوگ قتل و غارت کرنے کے بعد فتنے فساد، ظلم و زیادتیاں، ناانصافیاں کرتے ہیں لیکن شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنے اس روش کو چھوڑ دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، ان پر قابو پا لو. تو پھر کیا ہے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جان لو اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے کہاں سے لے کر کہاں تک ہم نے پڑھا؟ آیت نمبر آج ہم نے شروع کیا تھا 163 سے لے کر آج ہم نے پڑھا سورۃ مائدہ ہم نے شروع کی تھی، سورۃ نساء ہم نے ختم کی، تو 34 آیت تک آج ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے،
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم آمين ثم آمين.